ہمیں تنہائی سے ڈر لگتا ہے، ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی ہمارے رشتے ہمیں خود تنہائی کے سپرد کرائیں گے، ہمیں خود اندھیری قبر کے سپرد کرائیں گے، یہ جاننے کے باوجود کہ ہمیں تنہائی اور اندھیرے سے خوف آتا ہے، لیکن ہمارے سانس رکنے کے بعد کوئی بھی ہمارا نہیں ہوگا، کسی کا کچھ بھی نہیں رکے گا، دنیا کا نظام ویسے ہی چلتا رہے گا، آپ کے نکلتے ہی دسترخوان بچھیں گے، آپ کی یاد میں آنسو تو بہائے جائیں گے، لیکن کوئی بھی کام نہیں رکے گا، کسی کا بھی کوئی کام نہیں رکے گا، کھانا پینا خوشی غم سب چلتا رہے گا، آہستہ آہستہ آپ ان کی زندگی میں ایک یاد بن جائیں گے، اور وہ یاد جو کبھی کبھار کسی نہ کسی موقع پر آئے گی۔ ہم عارضی زندگی سے ابدی زندگی میں چلے جائیں گے، جہاں ہم نے اپنے لیے کچھ نہیں کمایا ہوگا، جہاں ہم اپنے لیے کچھ بھی جمع نہیں کر پائے ہوں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و سلامتی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور ہمیشہ ایمان پر سلامت رکھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تھم نیل اور ٹائٹل دیکھ کے آپ یہ تو جان ہی گئے ہوں گے کہ آج کا ٹاپک کیا ہے۔ آج کا ٹاپک موت ہے، جو کہ برحق ہے۔ دنیا میں کچھ ایسے حقائق ہیں جن کا انسان چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتا، انہی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت موت بھی ہے، اور موت برحق ہے۔ چاہے آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں یا کسی کے بھی ماننے والے ہیں، موت برحق ہے، موت آنی ہے، اس بات پر ہم سب کا ایمان ہے، مگر موت کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں، یا موت کہاں آئے گی یہ بھی کسی کو معلوم نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ اسے کس سرزمین پر موت آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو حکومت دی تھی، وہ ان کو صرف جنوں، انسانوں، پرندوں اور جانوروں پر نہیں تھی، بلکہ ہوا کو بھی ان کے تابع کیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا وزیر ان کے پاس تھا، اور ایک سفید کپڑوں میں خوبصورت پوشاک میں ایک شخص آیا، اور جب وہ چلا گیا تو ان کے وزیر نے پوچھا یہ کون شخص تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ملک الموت تھے۔ تو جب ان کے وزیر نے یہ سنا تو بڑا گھبرایا، پریشان ہو گیا اور خوف زدہ ہو گیا، اور کہا میں وہاں نہیں رک سکتا جہاں موت کا فرشتہ ہو۔ اس وزیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ایک کام کریں کہ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے ہندوستان کی فلاں جگہ پر چھوڑ دیں، مجھے اتنا دور بھیج دیں کہ میں اس کے قریب نہ رہ سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی کیا، انہوں نے ہوا کو حکم دیا کہ اس وزیر کو جہاں یہ کہہ رہا ہے وہاں چھوڑ آئے۔ ہوا نے اسے وہاں چھوڑ دیا جہاں وہ چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہی فرشتہ یعنی ملک الموت آئے تو آ کر سلیمان علیہ السلام سے کہا میں اس وقت جب آیا تھا وہ شخص جو یہاں بیٹھا تھا میں اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے حکم دیا تھا اس شخص کی روح قبض کرنی ہے ہندوستان کی فلاں جگہ پر اور اس مقررہ وقت پر۔ میں نے اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنی تھی جبکہ بندہ یہاں موجود تھا، تو میں سمجھ نہیں سکا میں روح کیسے قبض کروں گا، لیکن جب میں وہاں گیا وہاں سے ہی اس کی روح قبض کر کے آیا ہوں۔ یعنی جہاں موت آنی ہے وہاں انسان خود پہنچ جاتا ہے، ہمیں کوئی موت سے نہیں بچا سکتا، ہم کہیں چھپ نہیں سکتے، ہم موت سے بھاگ نہیں سکتے، چاہے کوئی امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری لذتیں، ساری خوشیاں، سارا مال، سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس شخص کے بچے چھوٹے ہیں، ان بچوں کو اس کی ضرورت ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی ماں کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کا بچہ چھوٹا ہے، اسے ضرورت ہے۔
وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے والدین بوڑھے ہیں، اس جوان کو چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ ان کا واحد سہارا ہے، یہ اکیلا کمانے والا ہے۔ یہ سب کچھ صرف ہم سوچتے ہیں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے، جس وقت روح قبض کی جاتی ہے، تو سارے رشتے ناطے سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس دنیا سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور انسان اگلی زندگی کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ جنازے ابھی گھر سے نکلتے ہیں تو فرشوں پہ دسترخوان بچھ جاتے ہیں، یہی دنیا کی ریت ہے۔ آپ کے بغیر جن کا گزارا تک نہیں ہوتا تھا، ان کی زندگی یوں ہی چلتی رہے گی۔ آپ کے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، کوئی آپ کے لیے جینا ترک نہیں کرے گا۔ اندھیری قبر سے ڈرتے تھے، یہ جان کر بھی ہمارے پیارے ہمیں وہیں چھوڑ آئیں گے۔ ہمیں اندھیری قبر میں تنہا رہنا ہوگا۔ ہر لمحہ ہم جن کے ساتھ تھے، جنہیں تنہا نہیں چھوڑتے تھے، وہ بھی تنہا چھوڑ جائیں گے۔ کوئی دنیاوی رشتہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ دنیا کی فکر چھوڑ کر ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے۔ ہمیں فکر کرنی ہے کہ جو موت کے بعد زندگی آئے گی، ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے۔ ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا میں انتقال کر جائیں گے، یعنی ٹرانسفر کر جائیں گے، یعنی منتقل ہو جائیں گے۔ ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے، اور اس سے ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آج تیاری کا وقت ہے، اللہ نے دیا ہے یہ وقت کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ آج ہم سے کوئی سوال نہیں ہو رہا، کل جب زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور موت آ جائے گی، قبر میں ڈال دیا جائے گا، وہاں سے آپ کے پیارے آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو اس وقت سلسلہ شروع ہوگا سوال جواب کا۔ اس وقت آپ سے سوال جواب کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے کیا کمایا۔ جب میت کو دفنایا جاتا ہے، اس کے گھر والے کچھ ہی قدم واپس جاتے ہیں، اس کے بعد ہی منکر نکیر آ جاتے ہیں، ان کے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہم نے خود کو ان سوالوں کے لیے تیار کیا ہے؟ کیا ہم نے منکر نکیر کے سوالوں کے لیے، ہم نے اپنی قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، ہم نے جہنم سے بچنے کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ ہم نے اپنے رشتوں کے لیے تو بہت جمع کر دیا کہ ہمارے بعد انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ہم نے جو کمایا ان پر لگایا، تو ہم نے اپنے لیے کیا الگ کمایا ہے؟ ہماری وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، یعنی آخرت کی زندگی، ابدی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے آخرت کے لیے اپنے لیے کچھ جمع کیا ہے؟ کیا ہم نے قبر کی تیاری کی ہے؟ آپ اس گمان میں نہ رہیں، آپ اپنی تیاری اس گمان پہ نہ چھوڑیں کہ آپ کے پیارے، آپ کے عزیز و اقارب، آپ جن سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو مسلسل یاد رکھیں گے، مسلسل آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے، مسلسل آپ کے لیے احصال ثواب کرتے رہیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ کے جانے کی دیر ہے۔ 40 دن بہت ہوں گے جب وہ آپ کو مسلسل یاد کریں گے۔ اس کے بعد وہ اپنی زندگیوں میں اس قدر مصروف ہو جائیں گے کہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھانا بھول جائیں گے۔ آپ ان کے لیے ایک یاد بن کر رہ جائیں گے، جو کبھی کبھار تنہائی میں بیٹھے انہیں آ جائے گی، یا آپ کے ذکر پر انہیں آ جائے گی۔ آپ ان کی زندگی سے آہستہ آہستہ نکلتے چلے جائیں گے۔ آپ رہیں گے اور آپ کی قبر باقی رہے گی۔ آپ رہیں گے، آپ کی آخرت باقی رہے گی، آپ کی وہ زندگی باقی رہے گی جس کی آپ نے تیاری کی ہی نہ تھی۔ اسی لیے ابھی بھی وقت ہے۔ ہر رشتے کو وقت دیں، پر اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری بھی کریں۔ ان سوالوں کی تیاری کریں جن کا جواب آپ کو ہر حال میں دینا ہے۔ اپنی آخرت کو سنواریں، ہر رشتے کو وقت دیں، ہر رشتے سے محبت کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کو نہ بھولیں، آخرت کو نہ بھولیں۔ موت تو برحق ہے، مرنا تو ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی تیاری بھی کریں کہ اگر کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہ بھی ہو، کوئی آپ کو احصال ثواب کرنے والا نہ ہی ہو، پھر بھی آپ کی اپنی محنت، آپ کا اپنے کمائے اعمال، آپ کے اپنے کیے نیک اعمال، آپ کی اپنی کی گئی تیاری آپ کے لیے نجات کا باعث بنے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنا نصیب کرے، ہم سب کو قبر کی تیاری کرنا نصیب کرے، ہم سب کو قبر کی ہولناکیوں سے، ہم سب کو قبر کے عذاب سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں منکر نکیر کے سوال پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔